بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کسی بھی پریشان کن بات کی پوری حقیقت جانے بغیر ہم کبھی بھی اطمینان بھرا سانس خارج نہیں کر سکتے۔ طرح طرح کے وسوسے اور گمان ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے عجیب سی قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، اور جب بات کی پوری اصلیت کھل کر سامنے آتی ہے تو شرمندگی اور بیچارگی کا سا سما ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ ہم تو کبھی ایسے منظر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر سب کچھ جان کر ہم حواس باختہ رہ جاتے ہیں۔ میں بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے سخت پریشان ہو رہا تھا۔ ہم کبھی اتنا عرصہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہے تھے۔ شاید کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو دوسرے دیش اکیلا بھیجنا پسند نہیں کرتا، مگر قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ مجبوری نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا، اور میں نے اپنی بیوی کو سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے میری بیوی بہت جذباتی ہو رہی تھی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے اتنی دور نہ جاتی۔ وہ اس صورت میں جب ہمارا ایک چند سالوں کی پھول جیسی بیٹی بھی تھی۔ ہماری بیٹی کی پڑھائی کی وجہ سے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور میری بیوی اکیلی سعودیہ چلی گئی۔ اس نے وہاں پہنچ کر کسی فون بوتھ سے مجھے فون ملا کر فوراً اپنے پہنچنے کی اطلاع دی۔ کتنی ہی دیر اس نے مجھ سے اور میری بیٹی سے بات کی۔ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میری بیوی اتنی زیادہ جذباتی کیوں ہو رہی ہے۔ فکر تو مجھے بھی تھی، مگر جیسے وہ بار بار مجھ سے اور ہماری بیٹی سے بات کرتی رو پڑتی تھی، مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ مجھ جیسے کمزور مرد کی وجہ سے اسے عورت ہو کر کمانے نکلنا پڑا۔ میں نے بیوی کو یقین دلایا کہ جلد میں اپنی نوکری کا بندوبست کر کے اس کے پاس آ جاؤں گا۔ تب جا کر میری بیوی کو قدر اطمینان محسوس ہوا تھا۔ وہ رہائش پر پہنچی اور اپنی سم وغیرہ خرید کر اس نے مجھے فون کر کے سب حال احوال دیا اور بتایا کہ جہاں اس کی نوکری لگی ہے انہی کی طرف سے رہنے کا بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے لیے سم بھی خریدی تھی اور اب اگلے روز وہ کام پر جانا شروع کر دینے والی تھی۔ میری بیوی کی مطمئن اور پرسکون آواز نے مجھے بھی اطمینان دلایا کہ وہ بحفاظت اچھی جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ وہ مجھے بار بار بیٹی کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے لگی، اس کی اچھی تربیت کرنے کا کہنے لگی، اور ہم رات گئے تک فون پر بات کرتے رہے۔ اگلی صبح اس نے کام پر جانے سے پہلے بھی بتایا کہ وہ نوکری کے لیے جا رہی ہے۔ اس کا پہلا دن تھا، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہمت سے کام لینے کا حوصلہ دیا۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ایسی مجبوری تو میں نے بھی کبھی کسی کی نہیں سنی تھی کہ مرد خود ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور بیوی کو کمائی کے لیے گھر سے نکال دے۔ مگر میرے حالات مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر گئے تھے۔ مجھے اپنا آپ غیرت مند نہیں لگ رہا تھا۔ خاندان والے تو پہلے بھی مجھے بہت لعن طعن کر چکے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو اتنا بھی بول دیا کہ عورت کو اتنا زیادہ چھوڑو گے تو اسے گھر کی فکر نہیں رہتی اور وہ وہاں اپنے لیے کوئی دوسرا امیر مرد ڈھونڈ کر پرانی زندگی چھوڑ دے گی، اسے تم جیسے غریب شخص سے کوئی رغبت نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین تھا، وہ ایسی نہیں تھی۔ یہاں میری بیٹی بھی ماں کی وجہ سے پریشان اور بیمار سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے ماں کے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے کچھ دن تو بیٹی کو سنبھالنے میں گزر گئے، اور جب میری بیٹی کچھ بہتر ہوئی تو مجھے پھر سے اپنی بیوی کا خیال ستانے لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے اتنی گھبرا رہی تھی اور بار بار رابطے کا بول کر گئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر ایک دو بار فون کرنے کے بعد ایک ہفتہ گزر چکا تھا، میری بیوی کا فون نہیں آیا تھا۔ حالانکہ بیٹی کی ضد کی وجہ سے 2-3 مرتبہ میں نے اسے فون کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا وہ نئے کام کی وجہ سے مصروف ہوگی، اس لیے میں نے 1-2 بار فون کیا، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی تو میں نے اسے تنگ نہیں کیا تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکے۔ لیکن جب دن گزرتے گئے اور 1.5 ہفتہ ہو گیا تو مجھے بیوی کی خاموشی ٹھٹکانے لگی۔ میں بیوی کی طرف سے پریشان ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر شک تھا یا میں اسے غلط سمجھ رہا تھا، بلکہ مجھے یہ گھبراہٹ تھی کہ کہیں وہ اس کی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ میں اسے روزانہ کال کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ شاید کبھی کال مل جائے۔ بیوی کا دوسرے ملک میں اکیلے جانا اور پھر وہاں جا کر گم ہو جانا کسی بھی انسان کے لیے پریشانی کی بات ہو سکتی تھی۔ میں بھی مشرقی مرد تھا، بیوی کی دور جا کر خاموشی اختیار کرنے پر لاپرواہ کیسے ہو جاتا؟
میں اسے روزانہ فون کرتا رہا تو 15 دن بعد آخر میری کال اٹینڈ ہو گئی۔ میں نے قدرے بے چینی اور کچھ غصے سے میری جلی آواز میں بیوی کو پکارا اور اسے سوال کرنے لگا کہ وہ کہاں مصروف تھی اور ایسی بھی کیا مصروفیات تھی کہ وہ اپنی بیٹی تک سے بھی بات نہیں کرتی۔ مجھے غصہ تھا کہ وہ مجھے بے شک بھول جاتی مگر اسے اپنی بیٹی کی فکر ہونی چاہیے تھی۔ میرے غصے سے بولنے پر آگے سے جو جواب آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا، کیونکہ فون کی دوسری جانب میری بیوی کی بجائے کچھ مرد تھے جو عربی زبان میں تیز تیز کچھ بول رہے تھے۔ میں تو پریشان ہو گیا اور موبائل کان سے ہٹا کر احتیاطاً موبائل پر موجود نمبر پر نظر دوڑائی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلطی سے غلط نمبر ملا لیا ہے، مگر وہ میری بیوی کا ہی نمبر تھا۔ میں نے کال کاٹی اور کال لاگ میں جا کر اپنی بیوی کی پہلے روز آنے والی کال ڈھونڈ لی۔ وہ نمبر میں نے بیوی کے نام سے محفوظ کیا تھا اور وہاں وہی نمبر تھا۔ غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ میری بیوی کی ہی ذاتی نمبر تھا۔ مگر دوسری طرف مردوں کا بولنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا، مگر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ شاید میری بیوی کام پر ہو اور موبائل فون انتظامیہ نے رکھا ہوا ہو۔ شاید وہ مرد بھی مجھے یہی بول رہے تھے کہ میں بعد میں فون کروں۔ میں نے خود سے ہی ان مردوں کے بولنے کا مطلب اخذ کر کے خود کو اطمینان دلایا، مگر رات ہونے تک میرے بے چین دل کو سکون نہیں مل سکا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کی ملازمت کا وقت کب تک ہوتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے رات ہونے کا انتظار کیا اور جو ہی رات کے 11 بجے میں نے پھر سے بیوی کو فون ملایا۔ کچھ دیر تو گھنٹی جاتی رہی مگر فون اٹینڈ نہیں ہوا، اور جب میں غصے سے فون کاٹنے والا تھا تب کال اٹینڈ ہوئی، اور اس بار بھی وہی مردوں کی آواز تھی جو عربی میں نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ میں رات کے وقت اپنی بیوی کے فون سے غیر مردوں کی آواز سن کر حیرت سے کٹ کر رہ گیا۔ میں انہیں پھنسی پھنسی آواز میں اپنی بیوی سے بات کرنے کا کہا۔ میں عربی نہیں جانتا تھا اور وہ انگلش یا اردو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور کچھ دیر بول بول کر انہوں نے تنگ آ کر فون کاٹ دیا۔ میری ساکت سا موبائل پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ کیا وقت آ گیا تھا کہ میں ان 4 مردوں سے گزارش کر رہا تھا کہ وہ میری بیوی سے میری بات کروائیں۔ مجھے یہ بات اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ یہاں میری بیٹی ہر وقت ماں کے لیے روتی رہتی تھی۔ ماں سے دور ہونا بھی اسے اتنا پریشان نہ کرتا جتنا بالکل ہی رابطہ ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ گھبراہٹ کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس کے رونے اور اپنی ماں سے بات کرنے کی التجاؤں نے میرا رہا سہا صبر بھی ختم کر دیا تھا۔ کیسی بے وفا عورت نکلی تھی میری بیوی، جو وہاں جا کر اپنی بیٹی کو بھی بھول گئی تھی۔ میں بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر جب بھی کال ملاتا مجھے عربی مرد ہی جواب دیتے اور بات کرتے تھے۔ میرا سب جواب دینے لگا تھا۔ میں نے ایک دن غصے سے بیٹی کو بھی بول دیا کہ اب اس کی ماں سے بات نہیں ہو سکے گی، اس کی ماں کو اس کا کوئی خیال نہیں، وہ بھی اب رونا بند کرے۔ اپنے غصے میں میں نے اس معصوم کو بھی ڈانٹ دیا جسے ہم نے کبھی سخت آنکھ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بیٹی میرے ڈانٹنے کی وجہ سے بالکل چپ سی ہو کر رہ گئی تھی اور پھر چپ چپ سی رہنے لگی۔ وہ اپنی ماں کے لیے چھپ چھپ کر روتی اور میرے سامنے سہما ہوا سا سر جھکا کر رہنے لگی تھی۔ اپنی ہنستی مسکراتی بیٹی کی یہ حالت مجھے مزید پریشان کر رہی تھی، مگر اسے تسلی دینا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں اب بھی اپنی بیوی سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا اور نہ ہی میری بیوی کی طرف سے کوئی خبر مل رہی تھی۔ میں نے اس بندے کو ڈھونڈا جس نے میری بیوی کی سعودیہ میں نوکری لگوائی تھی اور اس کے وہاں جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں نے اس سے بات کی اور اسے بتایا کہ میری بیوی سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ آخر اس نے میری بیوی کو کہاں بھیج دیا تھا کہ اس کی کوئی خبر بھی نہیں مل رہی تھی، نہ اس سے رابطہ ہو پا رہا تھا۔ میں اس بندے سے لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ میں اس پر غصہ ہونے لگا تو وہ بندہ حیران سا مجھے سے بولا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے عرصہ ہوا ہے میں نوکریاں لگواتا ہوں، بہت سی عورتیں اور لڑکیاں وہاں گئی ہیں۔ وہ ایک سماجی خدمت کا سینٹر ہے جہاں پر طبی امداد دینے کے لیے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور وظیفہ بھی۔ وہ بولا یہ کوئی مشکوک کام نہیں ہے اور 100% قابل اعتماد لوگ ہیں۔ وہ بندہ ٹھیک ہی بول رہا تھا۔ میرے اپنے محلے کے جاننے والے کی 2 بہنیں اس کے توسط سے سعودیہ میں نہ صرف گئی تھی بلکہ وہ 4-5 سال سے وہاں نوکری کر رہی تھی۔ وہ بہت دفعہ پاکستان بھی آئی تھی اور پھر شادی کر کے اپنے شوہروں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ سب کچھ میرے سامنے ہی تھا۔ وہ لڑکیاں نہ غائب ہوئی تھی نہ ہی کوئی ایسے ویسا معاملہ ہوا تھا۔ پھر نہ جانے میری بیوی کیوں رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس بندے سے منتیں کی اور اس سے کہا کہ برائے مہربانی اگر اس کا وہاں کسی سے رابطہ ہے یا کوئی عورتیں وہاں
اس کی جان پہچان کی ہے تو وہ میری بیوی کے بارے میں مجھے پتہ کر کے دے، کیونکہ میری بیوی سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں نے اس آدمی کو ساری بات بتائی۔ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک تیسرے انجان شخص ایسے بات کر رہا تھا۔ وہ شخص حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ میری منتوں پر اس شخص نے مجھ پر ترس کھا کر وہاں کام کرنے والی لڑکیوں سے رابطہ کیا اور ان کے ذمہ لگایا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دیں۔ چونکہ وہ سینٹر بہت بڑا تھا اور اس کی مختلف برانچ تھیں تو وہ نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کو کس برانچ میں کام دیا گیا ہے۔ اس نے مجھے صبر دلایا اور انتظار کرنے کا کہا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا رہا تھا اور بولا کہ مجھے پر یقین کرو، یہ کام میرے اعتماد کا ہے، اس میں ایسا ویسا کوئی رسک یا خطرہ نہیں ہے کہ تمہاری بیوی کہیں گم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یقیناً میری بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، جلد اس کی خبر مل جائے گی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی اسے میری بیوی کے بارے میں اطلاع ملے گی وہ مجھے فوراً اطلاع دے دے گا۔ میں اس مرد کے یقین دلانے پر مطمئن سا گھر آ گیا۔ مجھے اپنے گھر کی فکر تھی۔ میں نوکری کی تلاش بھی کر رہا تھا تاکہ جلد کام مل جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو واپس بلا لوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے اب رابطہ نہ کرنے پر غصہ اپنی جگہ، مگر مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں واقعی میری بیوی مجھے چھوڑ نہ دے۔ ہماری بیٹی بھی بالکل گمسم سہمی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ اب میں سارا دن نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا اور وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے بیٹی کو بلا کر اسے بھی تسلی دی اور اسے سمجھانے لگا کہ تمہاری ماں پچھلے کچھ دنوں سے مصروف تھی، مگر جلد سے اس سے رابطہ ہو جائے گا تو میں تمہاری بات کروا دوں گا۔ میری بیٹی میری بات سن کر بری طرح رونے لگی اور بولی کہ میں جانتا ہوں اب میرا اپنی ماں سے کبھی رابطہ نہیں ہو پائے گا، اب مجھے جھوٹے بہلاوے دینا بند کریں۔ میں اپنی بیٹی کی بات پر حیران ہوں۔ مجھے لگا وہ میرے جملوں کو اپنے دل میں اتار چکی ہے، اس لیے میں نے بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ میں تب غصے میں تھا اس لیے ایسے الفاظ بول کر، مگر در حقیقت ایسا بالکل نہیں ہے۔ مگر میری تسلی پر بھی وہ چپ نہیں ہوئی اور تب اس نے روتے ہوئے آواز میں جو بات مجھ سے کی وہ میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گئی تھی۔ میں پٹی پٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر مجھے تب سمجھ آیا کہ وہ کیوں گمسم رہنے لگی ہے اور اتنی ڈر ڈر کر چپ سی کیوں رہنے لگی ہے۔ میں نے تڑپ کر بیٹی کو سینے سے لگایا۔ وہ رو رہی تھی اور بول رہی تھی کہ وہ چاہتی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، مگر اس کی پریشانی کے خوف سے میں اس سے یہ بات چھپا رہا ہوں۔ نہ جانے میری بیٹی کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ بولا کہ اس کی پریشانی اور ہر وقت اداسی پر اس کی سہیلیوں نے اسے یہ بات بتائی ہے کہ اس کی ماں اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اس لیے اس کا باپ اسے بہلاوے دے رہا ہے، مگر اس کی ماں واپس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ سب ایک جیسے تھے۔ دوسرے بچوں نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق جو بات کی اس نے وہی سچ سمجھ لیا۔ میرا دل یہ بات سن کر خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی بات میرے دل کو لگ گئی تھی اور جانے مجھے کیوں خوف سا محسوس ہوا کہ شاید واقعی میری بیوی مر چکی ہے جو رابطہ نہیں کر رہی۔ یہ بات اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ اسے اپنی ماں کی پریشانی اتنی ہے کہ وہ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگا پا رہی۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ معصوم بچی ذہنی اعتبار سے تھک چکی تھی۔ میں نے بیٹی کو تسلی دے دی مگر خود میرا دل ڈر چکا تھا۔ میں نے اس مرد سے دوبارہ رابطہ کیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پریشانی سے بولا کہ میں نے تمہاری بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی ہیں مگر خبر اچھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے میری بیوی کے بارے میں جو بتایا وہ میرے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ بولا کہ میرا کام تو قابل اعتماد تھا اور میں نے تمہاری بیوی کو بہت اچھی جگہ پر بھیجا تھا، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی وہاں کام پر پہلے روز سے اب تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے اس ادارے کے مطالبے پر اس بار 30 لڑکیاں بھیجی تھیں، جن میں سے 29 لڑکیاں وہاں پہنچ کر اپنا کام کر رہی ہیں، جبکہ میری بیوی وہاں پر گئی تھی اور پہلے روز وہ اپنی رہائش سے نکلی تو واپس ہی نہیں آئی۔ اب اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ بات میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ اگر میری بیوی وہاں نہیں پہنچی تھی تو کہاں تھی؟ وہ مرد بھی افسوس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ اسے میری بیوی کے کردار میں جھول نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ پر افسوس کر رہا تھا کہ میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہوں اور میری بیوی وہاں نہ جانے کس کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے۔ میں شرمندہ سا گھر لوٹ آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ میری
بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، مجھے پورا یقین تھا، مگر اس کا یوں غائب ہو جانا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ واقعی میری بیوی مر چکی ہے اور اس کا موبائل شاید وہاں کسی دوسرے مردوں کے ہاتھ لگ چکا تھا، جو شاید مجھے یہی اطلاع دینا چاہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خود بخود کہانی بنا لی تھی، مگر سچ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں حالات کی تنگی اور رزق کمانے کی کوششوں نے انسان کو اتنا مجبور اور بے بس کر دیا ہے کہ جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا وہ بھی کر گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ نوکری سے باز رکھا تھا اور بہت عیش بھری زندگی دی تھی، مگر کچھ ماہ بعد میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میری اتنی اچھی نوکری اچانک چھن گئی۔ میں اپنی نوکری کے چلے جانے پر اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا کہ کتنے روز بستر پر پڑا رہ گیا۔ ہماری جمع پونجی انہی دنوں گھر پر لگنے لگی۔ میری بیٹی کا جس اسکول میں داخلہ ہوا تھا ان کی ماہانہ فیس اور بیٹی کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا جس کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ الغرض میں نے اپنی بہترین نوکری کے بل بوتے پر بہت عیش پرستی والی زندگی گزاری تھی، مگر اب اچانک نوکری کا چلا جانا ہم لوگوں کو بوکھلا کر رکھ گیا تھا۔ میں نے کوئی سیونگ بھی نہیں کی تھی۔ میں نے دوبارہ نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام ہو رہا تھا۔ تب مجھے میرے محلے دار دوست نے مشورہ دیا جس کی بہن سعودیہ میں نوکری کر رہی تھی۔ میری بیوی نے اپنی گریجویشن کے بعد بہت سے لینگویج کورس کر رکھے تھے جن میں عربی زبان بھی شامل تھی۔ میرے دوست کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بولا کہ میری بہن نے تو باقاعدہ عربی زبان کا کورس کرنے کے بعد وہاں گئی تھی، جبکہ تمہاری بیوی تو کورس بھی ہوا ہے اور وہ وہاں کافی قابل لڑکی ہے۔ دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ جیسے اس کی بہنیں اپنے شوہر اور بال بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہیں، میں اپنی بیوی کی وہاں ملازمت لگوا کر خود بھی وہیں چلا جاؤں۔ میری تعلیم اچھی خاصی تھی، میں بھی وہاں نوکری کرتا اور میری بیوی بھی میرا ہاتھ بٹاتی۔ اپنے دوست کا مشورہ مجھے پہلے تو اچھا نہیں لگا تھا، اپنی بیوی کو کام کروانے کا سوچ کر ہی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر جب ایک روز میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو اسے یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور وہ بولی کہ ساری عمر کام نہیں کرے گی، بلکہ جو ہی میں سنبھل جاؤں گا وہ مجھے کوئی نوکری مل جائے گی تو وہ کام چھوڑ دے گی۔ وہ میرا ساتھ دینا چاہتی تھی، ہم گھر کا خرچ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے، میرا بینک بیلنس بھی ختم ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کی ضد پر میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور سعودیہ کی 1-2 کمپنیوں میں نوکری کی درخواست دے کر میں اپنی بیوی کا انتظام کروایا اور اسے باہر بھیج دیا۔ میری بیٹی کی تعلیم کی وجہ سے وہ باہر ماں کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، مگر ہم نے طے کر لیا تھا کہ جو ہی مجھے نوکری ملے گی میں اپنے بیٹے کا انتظام کر کے اس کے ساتھ باہر چلی جاؤں گی۔ مجھے بیوی کو اکیلا بھیجنے پر خاندان والوں نے بہت سمجھایا اور کہا تھا کہ میں بغیرت ہوں جو بیوی کی کمائی کھانا چاہ رہا ہوں اور بیوی کو اکیلا دوسرے دیس بھیج رہا ہوں، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ مجھے بھی یہ بات بری لگ رہی تھی، مگر میں اپنے حالات سے بہت تنگ ہو چکا تھا اور یہ بہت پرکشش جاب لگ رہی تھی جس کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ یوں میں نے بیوی کی بھیج تو دیا، مگر اب میری بیوی کی گمشدگی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری بھی نوکری وہاں نہیں لگ رہی تھی، شاید اللہ نے میرا رزق وہاں رکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن پریشانی میں گزرے تو مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں نے اسے سارا مسئلہ بتایا تو وہ بولا کہ فون ملاؤ، میں کچھ عربی جانتا ہوں، شاید میں ان عربی مردوں کی بات سمجھ سکوں۔ اپنے دوست کی بات پر میں نے فوراً بیوی کو فون ملایا۔ 2-3 بار تو کال اٹینڈ نہیں ہوئی، مگر جب کال اٹینڈ ہوئی تو وہی عربی مرد جھنجھلایا ہوا ساتھ تیز تیز بول رہا تھا۔ میرے دوست نے اس کی بات سننے کی کوشش کی اور پھر کال کے دوران اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے دوست کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا کہ مجھے بالکل ٹھیک سے عربی کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر جو جملہ مجھے سمجھ آیا ہے اس میں وہ یہی بتا رہا ہے کہ تمہاری بیوی یعنی اس فون کی مالکن ان کے سامنے پڑی ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ اپنے دوست کی بات پر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری بیوی ان کے سامنے اور ان کے ساتھ تھی، جس کا مطلب وہ ٹھیک اور زندہ تھی، مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ یہ بات مجھے پریشان کر گئی۔ میرا دوست بھی زیادہ عربی نہیں جانتا تھا اور وہ عربی میں جواب بالکل نہیں دے پا رہا تھا کہ معاملہ جان سکتا۔ میں دوست کے گھر سے اٹھ کے گیا اور پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو فون ملانے لگا۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا، میری بیوی ان مردوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ مجھے لگا کہ میری بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میری مسلسل فون کالز پر ایک کال کے دوران میں نے بہت سے عربی مردوں کی آوازیں سنی اور تبھی مجھے اپنی بیوی کی سسکیاں سنائی دی۔ یہ بات میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ میری بیوی اتنے مردوں کے درمیان تھی، نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، میں وہاں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کہاں گئی تھی۔ وہ ساری رات
میں اپنی بیوی کی سسکیاں یاد کر کے سلگتا رہا۔ اگلے روز میں نے پھر سے فون ملایا اور باہر ویڈیو کال کرنے کی منتیں کرنے لگا۔ یہ اغوا کا معاملہ تھا یا پھر جو بھی وجہ تھی، میں ویڈیو کال میں اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ عربی میری بات تو نہیں سمجھے، مگر شاید وہ ویڈیو کال کے لفظ انہیں سمجھ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑی دیر بعد ویڈیو کال ملا لی۔ میرا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تو دیکھا کہ میری سامنے ہی میری بیوی موجود تھی، اور اس کا پورا وجود جس حالت میں تھا وہ دیکھ کر بے جان ہونے لگا۔ میری ساکن نظریں اپنی بیوی پر جمی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولنے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی، جبکہ میری نظر تو اس کے وجود پر تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ارد گرد 2-3 عربی مرد بھی کھڑے تھے، وہ تب بھی مجھ سے بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا میری روح پرواز کر جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے اسے کہا کہ میں جلد اس کے پاس آ رہا ہوں، اگر ممکن ہے تو وہ مجھے صرف یہ بتا دے کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں جانتا تھا اب بھی عربی میری بات نہیں سمجھ پا رہے۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر روتی رہی مگر کچھ نہیں بولی۔ میں پریشان ہو گیا اور کال کر دی۔ میں نے اپنی بیوی کو جس حال میں دیکھا تھا وہ میرے لیے مرنے کا مقام تھا۔ میں جان ہی نہیں پایا وہ وہاں کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں نے بھاگ دوڑ کر کے راستوں سے دوستوں سے پیسے جمع کیے اور جلد اپنی وہاں جانے کا بندوبست کیا۔ اپنے بیٹے کو میں نے اپنی بڑی بہن کے گھر کچھ دن کے لیے چھوڑا اور میں خود سعودیہ روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے پھر سے ویڈیو کال ملائی اور بار بار فون کر کے ان مردوں سے ایڈریس مانگنے لگا اور منتیں کرنے لگا، مگر انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ مگر ویڈیو میں وہ مجھے سعودیہ میں دیکھ چکے تھے، ویڈیو کال میں مجھے سعودیہ ایئرپورٹ پر دیکھ چکے تھے۔ تبھی بنا کچھ بولے کال کاٹ دی۔ میں ایئرپورٹ سے نکل کر باہر کھڑا پریشان ہو رہا تھا کہ اب کہاں جا کر بیوی کو تلاش کروں۔ کچھ دیر بعد ایک بڑی سی گاڑی میں میرے سامنے آ کر رکی۔ میں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ گاڑی سے ایک عربی نکلا اور اس نے میری بیوی کا موبائل مجھے دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میری بیوی ان کے پاس ہے۔ میں جلدی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ مجھے لے کر جہاں پہنچا وہ سعودیہ کا ایک بہت بڑا ہسپتال تھا۔ وہ مجھے لے کر اندر چلا گیا۔ ہم ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں میری بیوی بستر پر پوری کی پوری پٹیوں میں جکڑی ہوئی پڑی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا، رونے لگا۔ میں ان میں سے کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ مرد مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں نہیں سمجھ پایا۔ مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اسے اسپتال کا ایڈریس دے کر کہا کہ وہ اپنی کسی ایک بہن کو بھیج دے تاکہ میں اپنی بیوی کی حالت کے بارے میں جان سکوں۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی اور فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد میرے دوست کی ایک بہن اسپتال پہنچ گئی۔ وہ عربی جانتی تھی۔ اس نے عربیوں سے بات کر کے سارا معاملہ جانا اور پھر مجھے بتایا کہ میری بیوی اس روز جب کام پر جانے لگی تو اس کا ان میں سے ایک عربی شیخ کی گاڑی سے بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کچھ دن میری بیوی بالکل کوما کی حالت میں رہی اور اس کے پورے جسم کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے آپریشن کیے گئے تھے۔ جب میں اپنی بیوی کو فون کرتا تھا تو وہ مجھے یہی بتانے کی کوشش کرتی تھی کہ میری بیوی ہسپتال میں اور ٹھیک نہیں ہے۔ جس روز میں نے اپنی بیوی کی سسکیاں سنی اسی روز میری بیوی کو ہوش آیا تھا، مگر وہ پھر بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کے دماغ پر کوئی چوٹ لگی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کے پاس موجود ہوں۔ ان عربی مردوں کے ہی مدد سے مجھے نوکری بھی ملی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بلوا لیا اور میری بیوی بھی اب صحت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میری ساری پریشانی کافور ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے میری جان عذاب میں اٹک گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کی بھی پریشانی ستانے لگی تھی، مگر اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا کو رہتا ہوں۔ اس واقعے سے اتنا ضرور سیکھا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی پرواہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔